ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ جو لوگ اس کے ساتھ زور اور کافر پر نرم دل ہیں آپس میں دیکھیں ان کو رکوع میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپس میں بہت زیادہ محبتیں کرتے ہیں رحماء بینہم لیکن کفار کے ساتھ بہت زیادہ سخت ہے ہم فخر کرتے ہیں ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے
جان سے پیاری ہے صحابہ، وہ چاند جو روشن ہوا بتا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ و عزا عنہ و اما عبادہ دی ذات واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین امام القبلتین سید المرسلین سید العالمین شفیع المذنبین شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ والی الفقہاء سید القولین ساقی الکوثر ختم الرسل جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے انگنت لا تعداد بے شمار رید ذرات نالوں زیادہ درود و سلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے ہوتے۔ ذی وقار حضرات، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، واجب الاحترام اور معززات روحانی بہنوں، روحانی ماؤں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے، بہت زیادہ وہی مہربانی ہے۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جن کی آج 14 رجب کی تاریخ ہے، اسلامی سال کا رجب 7واں مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کے اندر تاریخ میں بہت زیادہ اکابرین صالحین محدثین تاریخ کے اندر نوٹ کیتا ہے، جنہاں دے بارے دے اندر جو صحابہ دے اندروں پھول مہکدا پھول آسمان کا جو ستارہ جو نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ذکر کر رہا تھا، کیونکہ 13 رجب مولود کعبہ یعنی کہ کعبہ کے اندر انہاں دی پیدائش ہوئی۔ 4 فضیلتاں نے جو کسی صحابی کو نہیں ملی۔ 1,24,000 نبی مکرم علیہ السلام تو بعد اگر مقام ہے تو ابو بکر صدیق کا مقام ہے، اور انہوں تو بعد اگر مقام ہے سیدنا امیر المؤمنین فاروق اعظم کا مقام ہے، اگر انہوں تو بعد عصمت اور مقام دے حساب نال عثمان سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں تو بعد اگر مقام ہے تو سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ سیدنا علی مرتضی کی والدہ مائدہ نامی فاطمہ سی، انہوں دنوں کے اندر جدوں یہ پیدا ہونے والے سن حرم کے اندر گئیاں اپنی عبادت مطابق حرم کے اندر جدوں 360 بہت نسل کیتے ہوئے نے، اس وقت کے اندر فاطمہ یعنی کہ حیدر کرار کی والدہ مائدہ گئیاں، اس مقام کے جدوں پہنچیاں تو اللہ نے حکم سی آرڈر سی ولادت کا ٹائم آ گیا، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے۔ وہ خانہ کعبہ کوئی سچا بچہ کا ہاسپٹل نہیں سی، اب ذرا توجہ کرنا، خانہ کعبہ کوئی سچا بچہ کا ہاسپٹل نہیں سی، والدہ مائدہ
والدہ ماجدہ اس وقت دے اندر گئیاں اللہ کا یہ حکم ربی سی کہ اللہ نے منظور سی کہ اتھے اس مقام تے ولادت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ ہو گئی. زی مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید ابو طالب کفالت دے اندر اولاد زیادہ سی خوشبو کا کام کرتے سن لیکن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ویکھیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح ہو گیا مال و دولت بھی اللہ نے عطا کر دیتی. مال و دولت تو بعد علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پہلا جو احسان ہے کہ کسی بھی پرورش ظاہر بیٹھا ہے وہ باپ کرتا ہے کوئی چچا پرورش کرتا ہے لیکن کائنات امام جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرورش ہے اور جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا ایک اعزاز ہے. زیوگر میری گفتگو توجہ دے نال سن رہا کیونکہ اللہ کا قرآن مجید فرقان حمید ہے. اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ میرے محبوب اٹھو عزیزوں کا کارب دعوت پرچار کرو انہوں نے دعوت خلایا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ نے میری گفتگو سنی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی نشانی ہے. اگر علی مرتضی کا بیان کرو گے چار ایسے طبقے نے کہ جڑے علی کرم اللہ وجہہ کا محبت کرتے ہیں لیکن انہوں نے اندروں ایکو صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والا جنتی ہے. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں تلاش کرو گے مسجد اندروں انہوں نے تلاش کرو گے تو مل جائیں گے. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش کرو گے کہ نمازیاں کے اندروں علی مرتضی مل جائیں گے. علی مرتضی کی تلاش کرو جو روزے رکھن والے لوگ ہوں گے گردیاں نے انہوں نے اندر وہ مل جائیں گے. علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگر تعلق ہے روزے رکھن والے اگر تعلق ہے تہجد گزار والے اگر تعلق ہے وقت دی پانچ ٹائم دی نماز ادا کرنے والے صدقہ خیرات کرنے والے آئیے ذرا آمنہ دے لال علیہ السلام والسلام نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلح العرب والعجم آج لا الہ الا اللہ کہہ دو عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے. جدو دیکھا عزیز و آقار نے کوئی نہ بولیا انہوں نے بہت برے الفاظوں دے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکاریا لیکن انہوں نے اندر چھوٹی عمر دے اندر بچہ کتنی عمر ہے مؤرخین نے لکھا کہ عمر ہے 6 سال 6 سال کی عمر دے اندر علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور شروع اسلام تو رہ گئے علی مرتضی نے اللہ تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اسلام کر. آئیے ذرا توجہ رکھ میں وہ حدیث تمہاری خدمت کے اندر میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تھوڑا جا ٹائم ہے صرف تعارف ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جمعہ المبارک میرے صحابہ کی عظمت اور شان کے اندروں علی مرتضی واسطے اسپیشل جمعہ کیا ہے. توجہ کرنا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ شکایت کی تھی. بڑی توجہ نہ میری گفتگو سننا کس مقام دے ہوتے کہ جنہوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع مقام خدیر دے ہوتے حج الوداع دے مقام خدیر دے آپ واپس لوٹے گئے. جدوں پہنچے مقام خدیر دے حضرت بریدہ نے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اندر خوش کہہ دی. اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح
محبت ہے نا دل دے اندر اتار لینا علی دی محبت ملنگا دے نال نہیں علی دی محبت کالے لباس پہن والے دے نال نہیں علی دی محبت کنا لوگاں دے نال ہوئی جڑے وقت دے پنج ٹائم دے نماز سب کے خیرات دے پابند نے روزے دے پابند نے متقی اور پرہیزگار اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا اللہ دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اندر حج الوداع کے بعد لوٹ کے آ رہے ہیں اس مقام تے پہنچے جنہوں غدیر کیا جاتا ہے او میاں ذرا توجہ دینا کہ میرے محبوب آقا نے فرمان دے ہوتے ذرا غور کرنا چاہیے میرے محبوب آقا فرما دے شکایت سن لی میرے محبوب آقا نے دیکھی فرمایا الستو اولا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الستو اولا بکم من انفسکم قالوا بلا قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وعلى من ولاه رعانا من عاداه اے مسلمان دے بروترا توجہ دینا قابل ذکر بات اے مسلمان دی جماعت ذرا غور نال سن لینا میرے آقا نے فرمایا اور میرے صحابہ سب سے بہتر کیڑا کون شخصیت نظر آتی ہے میرے آقا نے اس طرح دست مبارک اٹھایا تو میرے آقا نے فرمایا میں تو کس طرح صبر دیو تے میرے محبوب پیغمبر نے صحابہ نے بات کی اللہ دے رسول اسی اپنی جانا دے نالوں میں تو ہم زیادہ محبوب عظیم سمجھنے ہیں میاں توجہ دینا کامل اور بات اللہ اکبر اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مینوں بہتر سمجھدا ہوئے تے میرے لیے مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی بہترین سمجھے توجہ کرنا اور میں علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنا دوست رکھے جنہوں دوست رکھ دو گے دل دے اندر عداوت ختم ہو جائے گی تے بنا دے اندر انات اور بغض ختم ہو جائے گا جس نے علی دے نال پیار کیتا اودا ایمان مضبوط ہو گیا بھائی توجہ کرنا علی دے نال جس نے پیار کیتا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اودا ایمان مضبوط ہو گیا تے جن نے علی دے نال پیار کیتا اس نے محمد دے نال پیار کیتا جن نے محمد دے نال پیار کیتا اس نے رب العالمین دے نال پیار کیتا تے جیڑا کرو علی دے نال پیار کرتا ہے تے اللہ دے نال پیار کر دے گے پیار کے مذاق بھی بڑا کرتے ہیں بڑا بڑا بات ہے اس مذاق کو پوچھو کہ نماز آتی اس مذاق کو پوچھو کتنے روزے رکھنا ہے توجہ کریں بھائی سوال ہے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر میرا علی اگر لبنا چاہے تے میدان جہاد اندر 27 جنگاں لڑنے والا ہے کرنا 27 جنگاں میرے آقا دے نال لڑنے والے تے میرے محبوب آقا نے جہاد کیتے سفر کیتے زندگی دے اندر 90 سفر کیتے 27 جنگاں دے
کریم شیب کر کے سنگل پاس والے تے پیروں نگے تے مطیر موٹا ڈنڈا ہاتھ دے اندر ہے اور تیرا کی بلنگا چکر ہے تیرا کی ترنا کے میرے علی دے نال میرے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ہو میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی من کنت مولاؤ فعلی مولاؤ یہ جو حدیث ہے نا بالکل صحیح حدیث ہے یہ حدیث کوئی کرے ایک بندہ فقیر اگر کوئی غلط قرار دے گھر تک میری تلوار تیری حاضر خدا میرے محبوب آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں او میاں حضرت بریدہ نے شکایت کی تھی میرے آقا فرما رہے ہیں اور لوگوں علی دلال پیار کرنے والا جنتی گرنٹی میں دے دیتا انہیں نہ سمجھ رہے کہ ملک کارے کپڑے پا کے نگر پیار کر تے اللہ دے رسول کرنے کی چیز ایک نہیں ہو سکتا ہے ایک ہو ہی نہیں سکتا علی نمازی سی علی تحجد گزار سی علی کرنی ہے روزے رکھنے والے سی لوگوں نے خدمتہ کرنے والے سی میرے محبوب آقا نے فرمایا میری اکیل خواہشہ توجہ کرنا میں مختصر دے اندر و جامعہ کرنا دل در میں کرنا چاہ رہا میرے پیغمبر نے فرمایا تینا چیزہ نر میں ہو پیارے ابو بکر صدیق نے فرمایا میں کو بھی تینا چیزہ نر بڑھا اللہ اکبر اللہ عثمان سے کو ولی امیر المؤمنین فاروق اعظم نے اللہ کے رسول کتنا چیزیں نہ بڑھا گیا میں انشاءاللہ وقت ملے تین چیزیں بیان کی کو جمعہ کر دیا لیکن یہ بات کی ضرورت ہے پھر علی عثمان سے تو رہے تھے کہ اللہ کے رسول کتنا چیزیں نہ بڑھا گیا لیکن جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھایا اللہ کے رسول میں تو کتنا چیزیں نہ پیار ہے کہ میرا علی اسی اللہ تعالیٰ کو بیان فرما دے الخدمت للضیف کہ میں ساری زندگی مہمانہ دیا خدمتہ کرتا رہا تے تجھے تمنا کیے تے تجھے دل دی خواہش کیے یا جیسے سوتے میں رہا جو ٹائم کتنا کہ 1 بجے تقریر شروع کی سونے کی ذرا خیال نہ بیٹھو میرے ایسی سامین بڑی جو ستے ہیں حالات جو کوئی نہیں تو علی ذمہ داری ہے نمبر میرے علی فرما دینے الخدمت للضیف کہ مہمان دی میں خدمت کرتا رہا مہمان تے میں انہوں کھانا کھلاتا رہا دوسری تمنا کیے والصوم فی الصیف کہ بہت زیادہ گرمی ہوئے کہ علی روزے رکھنا ملاقات علی بھائی میں بڑے احسن طریقے سے ہمیں ایسا کر رہے ہیں کہ علی کا گروہ کا وجہ ہوتا اہل سنت پڑھتا ہے دیوبندیاں نہ کرتا ہے اہل حدیث کرتا ہے اور جنت کرتا ہے اللہ اکبر اللہ نے رسول میرے دلی تجھی خواہش ہے الصوم فی الصیف الصوم فی الصیف کہ میری فل گرمی ہوئے تے میں روزے رکھتا تیجی دل دی تمنا کیے ذرا توجہ کر دیا جانی دل دی کی ہے میرا علی نے فرمایا وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ اللہ دے رسول تلوار میری ہوئے تے دشمن دے توڑا میدان جائی رہا کیوں بھئی سب کو جڑے بڑے دشمن سن پتا کیڑے سن مکے دے اندر ہے اور جڑے میرے پیغمبر نے اعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے دے اندر ہیں کتنے قتل کیے اس 900 علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر قلم کر کے میرے محبوب نے قدمہ چڑھا پھر وہ سب صدا کہ جڑے میرے پیغمبر کے دشمن سن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر کے میرے محبوب نے قدمہ کے اندر رکھنے کے ساتھ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل اور بات ہے جس وقت کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا انتقال ہویا فوت ہو گیا اس وقت دور خلافت کدا سی
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت سی ابو بکر صدیق تیاری کی نے کی تھی اسماء بنت ابی بکر نے غسل دیتا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ توجہ کرنا عزیز سامعین تو نہیں کرنا آپس کے اندر ابو بکر صدیق کی رشتہ داری ہے ابو بکر صدیق کی علی مرتضیٰ کا رشتہ داری ہے اور جنہوں عراق فتح کیتا تو بچیاں آئیاں شاعران کو بچیاں انہوں نے ایک دا نکاح کے دن ہویا سیدنا حسین نال بابا جی نے تیسا بات یاد آ رہی ہے سیدنا حسین کے نال نکاح ہویا جو دوسری بچی سی خدا نکاح کے دن ہویا محمد بن ابو بکر نال نکاح میرے ابو بکر نال رشتہ داری قائم ہو گئی آئیے ذرا اگلی محبت کی بات جدو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی وفات پا گئیاں او حسن دے پایا حضرت اسماء بنت ابی بکر تے جدوں جنازے دا وقت آ گیا توجہ دے نال سبحان دے جملے تے غور کری جنازے دا وقت آ گیا لو جی لہنا جا گئیاں لو جی لہنا سیدھیاں جنازے دیاں ہو گئیاں تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لہن کے اندر جنہیں عام بندہ کھڑا ہوندا ہے اس طرح کھڑے ہو گئے کتھے بات کی ہے طبقات ابن سعد دے اندر علامہ سیوطی کی کتاب دے اندر علامہ فجر اسقلانی کی کتاب دے اندر علامہ ابن تیمیہ اور تیمیہ کی کتاب دے اندر امام قرطبی کی سیرت کا ترتیب دے اندر توجہ کر تو پھر ایک بات کتنے لکھی ہے کشف الامہ قمی جلالی شیعہ دیا کتابہ دے اندر بھی یہ لکھے آئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لہن دے اندر کھڑے میں تے دوڑ کر کے علی مرتضیٰ آئے دیکھ لے روک سکنا ہے تے روک لگے تیرے جی ہمت ہے کہ ابو بکر صدیق کی محبت اور روک لگے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آئے بابا ابو بکر دا سجا ہاتھ پکڑ کے تے الفاظ کو آئے نے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بولو سنے آئے کہ جس قوم دے اندر ابو بکر صدیق ہوئے جس مسجد دے اندر ابو بکر صدیق ہوئے جس محلے دے اندر ابو بکر صدیق ہوئے مسئلے سے کوئی آ سکتا نہیں ابو بکر ہے میری بیوی ہے میرا ہی حق بنتا جنازے پہ پر میں اپنے آقا کو سنیا جنہ صفحہ دے اندر بابا ابو بکر موجود ہوئے نا کوئی مسئلے میں نہیں کھلو سکتا آؤ فاطمہ کا جنازہ پڑھا اور میرے عزیز کتنے رہ گئے ہو علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں سمجھ آ رہی اگلی بات میں میرا آخری بات کرنا ٹائم ہو چکا ہے اللہ اکبر اللہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی فضیلت کیا سی چار فضیلت میں نشیاں میں پوری بات کرنا پہلی فضیلت سی کہ میرے آقا کی گود کے اندر علی نے پرورش پائی یہ پہلی فضیلت ہے رضی اللہ تعالیٰ دوسری فضیلت کی سی کہ اللہ نے فیصلہ کرنے والا بڑا فقیہ فیصلہ کرنے والے بہترین اللہ نے عطا فرمایا سی اللہ اکبر اللہ تیسری بات کہ جو میرے آقا نے فرمایا تبوک کے موقع پہ علی تو علی النسیان عورتہ نے خیال کریں تم نہیں جانا میں تبوک کی لڑائی پہ جا رہے ہوں پر میرا حکم ہے تم نہیں جانا توجہ کرتا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عورتوں کے حکمیہ علی ایلیاں جھنڈا لڑیاں نے آج تسی اتھے رہ گئے تو جنہوں عورتوں نے چار پر جنگلہ کی تھیا نا اتنا بڑے فیصلہ میں موالے لکھو دے یہ تو حکم ربی یہ تو میرے آقا کا فرمان سی پاک کہہ گئے نکل گئے رستے سے میرے آقا علیہ السلام کو بھاگا دے پیغمبر نے فرمایا علی کی میں اپنا جانشین بنا کے بات سونا مثال کتنا لگی علی مرتضیٰ پیغمبر موسیٰ نے اور پیغمبر ہارون علیہ
پچھو جانشین تینوں بنا کے دے۔ میرے بھائی، میرے پیغمبر نے فرمایا علی میں اپنے پچھو جانشین تینوں بنا کے مدینے دے کر جاؤں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت چیف جسٹس اسلام حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آج کہتے ہو علی کو مشکل کشا کہتے ہو، علی کیسے مشکل کشا ہوتا ہے؟ علی کی 6 بیٹیاں ہیں، کتنی شادی ہوئی، اور جو شادی بچے پیدا ہوتے ہیں جو کھانا پیتا ہے وہ مشکل کشا کیسے ہوتا ہے؟ اپنی عقیدے کو درست کرو میرے بھائی۔ علی مرتضیٰ کی آپ کے ساتھ محبت اس وقت غالب ہوگی جب آپ پورے روزے بھی رکھیں گے، آپ نماز کو بھی ادا کریں گے، آپ تہجد کو بھی ادا کریں گے، اس وقت آپ کی محبت علی کے ساتھ ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے مدینہ منورہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا پھانسی کا کہ جس کو سزا دی جائے۔ سزا دینے والا نکلتا ہے، علی مرتضیٰ کو اس بچے نے دیکھا تو بچہ آوازیں دیتا ہے امیر المومنین میرا فیصلہ کیجیے، میرا فیصلہ کیجیے۔ علی کہتے ہیں تیرا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کون عمر ہے؟ جب کسی نے کہا کہ آج آگ نکل رہی آگ بند نہیں ہوتی تو وہ عمر کہ جس نے اپنی قمیص اتاری کہا اس آگ میں جا کے میری قمیص کو پھینک دو اور وہ آگ خود بخود بند ہوگی۔ تاریخ جب سلسلہ زمین پر آتا ہے اور عمر کیا کہتے ہیں اے زمین تجھ پر کیا عمر نے بے انصافی کی ہے تمہاری جھڑ فوری سلسلہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گلی سے گزرتے ہیں دیکھتے ہیں صحابہ کی عصمت ہے، علی مرتضیٰ کی محبت ہے، میرے محبوب آقا کا یہ شلائی فضا راز جان صاحب عمر گلی سے چکر لگاتا ہے اور کون ہے وہ فقط نہ حکمران آج مجھے گلی میں چکر لگا کے تو دکھائے۔ وہ آج کا دور اگر پولیس ہے، فوج ہے، نظام پٹواریوں کا ہے، یہ عمر فاروق کا بنایا ہوا ہے۔ عمر فاروق نے جب دیکھا کہ دھواں نکلتا ہے، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، 3 مرتبہ دیکھا دھواں نکلتا ہے، کہتا ہے کیا معاملہ ہے؟ عمر کہتے ہیں دروازہ کھٹکھاتے ہیں، جب اندر سے آواز دیتی کون ہے؟ کہنے لگے میں مسافر ہوں لیکن پوچھتا ہوں گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ گھر میں دھواں چل رہا بار بار، آخر مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے عمر کو رو رہی ہوں، جب سے وہ حکمرانی میں آیا ہے اس وقت رو رہی ہوں، جب کہ بات کی عمر کے کلیجے کے اوپر چوٹ، عمر کے کلیجے کے اوپر جب تکلیف آتی ہے دیوار کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے میں پوچھتا ہوں مسافر ہوں بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ کہتی ہے میرے گھر میں 22 لاکھ میل مربع کو تو فتح کر لیا لیکن اسے پتا نہیں میرے بچے بھوکے پیاسے مر گئے۔ اور جب دیکھتا ہے کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے تیرے بچوں یہ کیا کیا ہے؟ کہتی ہے خالی دیگچی ہے، خالی برتن ہے، میں نے دھواں جلایا ہے تو بچوں کو پتا چلے آگ جلی ہے اور کھانا تیار ہو جائے گا تو میں دے دوں گی اپنے بچوں کو، میں اپنے بچوں کو یہ آگ دکھا کے ان کو حوصلہ دے رہی ہوں اور عمر کو رو رہی ہوں۔ فوری نکلے شام لگایا واپس گئے۔ بات سننے والی ہے، یہ باتیں عام آپ نے سنی ہے لیکن اس پر ہم توجہ نہیں کرتے، گہرائی کے اندر نہیں جاتے، گہرائی کے اندر نہیں جاتے۔ عمر جاتا ہے بیت المال سے، بوری اسلم غلام صاحب ہے، اسلم کو کہتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ رکھا میرے اوپر بوری رات پنیر لیا، گھی لیا، کھجورے لی، اوپر ڈال دیا جیسے کسی جنگل کے اوپر اتنا سوار۔ اسلم کہتا ہے امیر المومنین میں غلام ہوں، تنخواہ میں تمہارے کاموں بھی لیتا ہوں، تمہارے کام کرنے کی میں تنخواہ لیتا ہوں، مگر معاملہ کیا ہے یہ مجھے نہیں۔ عمر کیا کہتا ہے؟ کیا کہا؟ مسئلے سنے ہیں جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اور بھائی جب قیامت کو ان کا بوجھ تو میرا بوجھ اٹھانے گا ولا قدرم فاصلت میرا بوجھ کی بہت نہیں پتا۔ اسلم
میرا بول اٹھانے کا؟ تو کہتا نہیں میں کیسے اٹھانا تھا؟ کہتا پھر مجھے بھگتنے دو، آج دنیا میں بھگتنے دو جاتا ہے، وقت کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع کا چیف منسٹر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں کہتے ہیں سامان آ گیا، آگ جلا ہے، دیکھو ذرا عمر فاروق کی لمبی لمبی داڑھی ہے، کسی تاریخ کو اٹھا کے دیکھو تمہارے گھروں میں کوئی حکمران آ کے چولہا چلائے گا؟ تمہارے گھر میں آ کے کوئی داخل ہو کے تمہارے کو کام کرے گا؟ وہ کیسے کیسے لوگ تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث میں ٹائم ہو چکا ہے لیکن بات ہے اگر کہ اريد بالله الصلاح وما توفیقی الا باللہ، اگر تم حکمران نہیں ہو، انسان تو ہو، کسی کے فائدے میں زندگی گزار دو، کسی کے ساتھ لگ جاؤ تاکہ تم جنت کی نعمت دنیا میں بھی سن لو۔ اللہ اکبر، اللہ عمر جاتا ہے، آگ جلاتا ہے، اوپر سامان رکھ دیا، اتنی لمبی داڑھی میں وہ دیکھتی ہے وہ مسافر، اس کو ہمارے پاس ساتھ ہے کیا معاملہ؟ اتنی گہری داڑھی سے اس کا دھواں نکل رہا ہے، آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، وہ کہتی ہے کون؟ باقی کھانا کھلایا۔ عمر کہتا ہے کہ جتنا میں نے بچوں کو رلایا اب میں اتنا ہنساؤں گا، اتنا ہنساؤں گا بھی۔ یا تم کہتے ہو علی کی بات ہے، عمر کی بات ہے، اور بھائی آج صحابہ کی عظمت پر جان علی مرتضیٰ کی برکت سے اللہ نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے۔ میرا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مٹھ میں ایسے باندھ کی جیسے ہم نماز میں جاتے ہیں اور ایسے مطلب جاتا ہے، اپنے بچوں کو بٹھا لیتا ہے، ان چھوٹے بچوں کو اوپر بٹھایا اور ان کے گھر میں چکر لگا رہے ہیں، وہ بچے مسکرا رہے ہیں۔ جب بچوں نے مسکرا دیا، سلام دیا، کہتے میں نے یہ کام کر لیا، اس عورت کو بلایا، کہتے میری بات سنے، میری بات سنے، کہتے تم عمر کو معاف کیوں کر رہے؟ کہتے نہیں معاف کرنا، اس نے میری خبر نہیں لی۔ کہتے تیری خبر تو آگی دے دی، تجھے سارا کچھ بھر گیا۔ کہنے لگے تو کون ہے؟ کہتا میں ہی تمہارا خادم عمر، میں ہی تمہارا خادم عمر رضی اللہ عنہ۔ میرے پیغمبر کے صحابہ آسمان کے ستارے ہیں، کوئی بھی ہے ایک منٹ کے لیے بیٹھا ہے، کوئی بھی ہے، اگر تم آج آسمان کی طرف ستاروں کے اوپر تھوکنا چاہو گے نا تھوکتے ہو، لیکن وہ تھوک تو تمہارے چہرے پہ آئے گا، ستاروں کے اوپر کٹ جائے گا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی فضیلت کیا تھی؟ میرے پیغمبر کی گود میں پلے پہنچے۔ دوسری فضیلت کیا ہے کہ بہت زیادہ فیصلے کرنے والے تھے۔ فیصلے کی بات نہ کروں، مختصر، جب سامنے فیصلہ ہوتا ہے عمر فاروق کہتے ہیں چلو علی تم فیصلہ کرو، تو تم کیا کہتے ہو؟ بے گناہ ہو؟ وہ کہتا ہے میں بے گناہ ہوں، تم نے قتل نہیں کیا اپنے والوں کو، میں نے قتل کیا لیکن بے گناہ ہوں۔ کیسے بے گناہ ہو؟ کہتے ہیں جناب میں نے اپنی عزت کو دفاع کے لیے اپنی عزت اس سے بچائی ہے، اس میں پیغمبر لوط علیہ السلام کا کردار ہے، وہ کام کرتا ہے، میں نے اپنی عزت کے لیے اس کو میں نے قتل کر ڈالا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ معاملہ ہے، پھر تو نے گواہ؟ کہتے گواہ میرے پاس ہے، گواہ میرے پاس ہے۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں چلو ان کے پاس بتا دیا عمر فاروق کو، ان کے پاس چلے گئے، ان کا بندہ قتل ہوا تھا، پوچھا جا کے کب ہوا؟ کہتے میں نے کل قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں قبرستان جا کے اس کا فیصلہ ہوگا، بنا لو فوج کو بنا لو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ چلے گئے۔ کہتے ہیں اس قبر کو کھودو، کہتے ہیں قبر کو کھودو۔ جب قبر کو کھودا، پہلے بتا دیا تھا اگر بندہ غائب ہو گیا تو اس میں لوط علیہ السلام کی جو بدفعلی لوگ بچوں کے ساتھ مد کے ساتھ کرتے تھے، اگر وہ واقعی تھی تو یہ غائب ہو جائے گا قبر سے، پیغمبر لوط علیہ السلام کے قبرستان میں چلا جائے گا۔ اگر غائب ہو گیا بچہ بے گناہ ہے، اس نے صحیح دفاع نہیں کیا، ایسا ہی ہوتا ہے، اس قبر سے تو بندہ غائب ہو گیا۔ علی مرتضیٰ خطبہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر نے فرمایا علی تیرا علم سمندروں سے پانی سے بھی زیادہ ہے، ثابت ہو گیا۔ عمر فاروق اس کا نہیں پڑھتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز سامعین، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تیسری جو فضیلت تھی کہ میرے بعد جیسے دوسرا کے بعد ہارون تھا ایسے میرے بعد علی تو تھا۔ چوتھا اعزاز یہ تھا علی مرتضیٰ کا
کہ 23 سالہ دور نبوت میں 22 جنگوں میں علی مرتضیٰ خود شہید ہوتے ہیں. جتنے میرے پیغمبر علیہ السلام کے جنگ بدر میں 9 دشمن تھے. میں آخری بات ختم کر رہا ہوں. جنگ بدر میں 9 دشمن تھے. علی مرتضیٰ نے 9 کو قتل کیا. احد کے میدان میں اللہ کے رسول کے 7 دشمن تھے. علی کرم اللہ وجہہ نے 7 دشمن کو قتل کیا. خیبر کے اندر 12 قلعے تھے. ایک قلعہ جو نہیں فتح ہوا علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے اللہ نے اس کو فتح کروایا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس کو اس کے ہاتھ جھنڈا دوں گا، اس کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جس سے قلعہ فتح ہوگا. پتہ چلا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. جس کی آنکھیں دکھتی ہیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جس کی اولاد ہو وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. مشکل کشا ہے. دیکھیں آپ کے دل میں کوئی بات ہو تو اس کا ضرور کرنا. شاید آپ کی بات کرنے سے آپ کی جو زندگی ہے قائم پڑ جائے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ علی مرتضیٰ کو اللہ نے طاقت دی ہے. عید الاضحیٰ کا دن ہے، گوشت لوگ کھا رہے ہیں. علی مرتضیٰ سوکھی ہوئی جو کی روٹی چبا رہے ہیں. کسی نے پوچھا آج عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے علی تو خیبر کو فتح کرنے والا ہے، 22 جنگوں کو لڑنے والا ہے، وہ آج تجھ سے روٹی چبائی نہیں جاتی. علی کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہ کہتا ہے وہ ساری طاقت مجھے اللہ نے دی تھی، یہ جو طاقت ہے یہ علی کی طاقت ہے، مجھ سے روٹی نہیں چبائی جاتی. حیدر کرار کا بہت مقام ہے، بڑی شان ہے. اور سب سے زیادہ جو بڑی فضیلت ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لاڈلی جگر گوشہ، جس کو میرے پیغمبر نے کہا میری فاطمہ جگر گوشہ ہے، میری لاڈلی ہے، میری چہیتی ہے. میرے پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں. 2 عثمان ذوالنورین کے گھر میں، ایک ابی العاص کے نکاح میں آئی، لیکن جو فاطمہ الزہرا تھی وہ علی کے ساتھ نکاح ہوا. لیکن جب علی کا فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے علی کے ساتھ، تو میرے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ فاطمہ یہ غریب ہے. توجہ کرنا بھائی، فاطمہ یہ غریب ہے. فاطمہ میری بیٹی، اس کا نکاح نہیں ہے، میری بیٹی رزق اللہ نے دینا ہے، لیکن اس کو قبول کر نہیں. من عذابی فقط عذاب، جس نے علی کو اور فاطمہ کو تکلیف دی، محمد کو تکلیف دی، جس نے محمد کو تکلیف دی، اللہ کو تکلیف دی. علی مرتضیٰ کے ساتھ جو پیار کرتا ہے ایمان کی نشانی ہے. مشکات کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا جو علی سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اور جو محبت صحابہ سے کرتا ہے اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.